تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے. جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے, جادو ایک کمزور سبب ہے. نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے. لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے, زیادہ تر پر نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو. اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے, مگر آپ مرے نہیں, تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر. تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے, اتنے طاقتور تھے, ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا. اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں, تو ہم نے ان پہ جادو کیا, اتنا طاقتور جادو, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں, عام انسانوں کی طرح, اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو یہ حکمت تھی. ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا اثر جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی, نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار, لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا, وہ بھی بہت تھوڑا. اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں, حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی, کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا, تم جاؤ. تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے.